آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج بڑا مزیدار ٹاپک میں نے آپ کے لیے چوز کیا ہے. کل سے میں اس بارے میں بات کر رہی ہوں. جی پبلک پرسیپشن اباؤٹ ورکنگ ویمن از ناٹ آل دیٹ گریٹ. اور آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں اس ٹاپک کے بارے میں ان دی پرسنل کانٹیکسٹ؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اینڈ کمنگ اپ وتھ اے ویری ونڈرفل ٹاپک. اینڈ میں ایک چھوٹی سی بات سے اگر اسٹارٹ کروں کہ ایک پرانی تقسیم تھی اور ایک نئی تقسیم تھی. میں اس کو مذہبی تقسیم نہیں کہوں گا, بٹ پرانی تقسیم میں بہت آئیڈیل سمجھا جاتا تھا کہ ایک لڑکی وہ گھر آئے, وہ گھر میں رہے, آپ کی فیملی کو اپبرنگ کرے, بچوں کو دیکھے. بٹ آئی تھنک ایک بات ہم سب کو جو یہ ویڈیو شوز دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک یہ ٹاپک بھی اس لیے برنگ اپ کیا کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دا ورلڈ از چینجنگ. اٹس ان چینجنگ ریئلی فاسٹ. بہت زیادہ تیزی سے بدل رہی ہے, جن میں سے یہ ایک نیا ٹرینڈ کہنے ایک نیا سیٹ ہے جہاں پر عورت کو بھی نکل کر اگر وہ مرد کا ہاتھ بٹا رہی ہے اور باہر کام کر رہی ہے تو وہ لرن کر رہی ہے. سب سے بڑی بات کہ اگر عورت خالی یونیورسٹی پیراڈائم سے نکل کر آ رہی ہے تو وہ کوئی بہت زیادہ کوئی کانفیڈنٹ نہیں ہے جب تک وہ باہر جاتی ہے, جب اس کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. میں ایک بڑی اچھی ریسرچ پڑھ رہا تھا صدرہ کہ ناولٹی بہت ضروری ہے ہیومن مائنڈ کے لیے. ابھی ہیومن مائنڈ عورت اور مرد کا الگ نہیں ہوتا. ناولٹی کیا ہے, نئے ایکسپیرینسز, اور یہ ناولٹی نیورو پلاسٹیسٹی کی طرح کام کرتی ہے, خاص طور پر جب انسان نئے ایکسپیرینسز لے رہا ہو. کوئی بھی اپرچونیٹی ہے, کوئی کانفرنس ہے, کوئی اچھی اپرچونیٹی آفر ہو رہی ہے, اسپیشلی گوئنگ فار دا انٹرویوز, اگر کہیں نیا جاب آفر ہو رہی ہے, یو شوڈ گو, یو شوڈ ٹرائی. آفٹر سم ٹائم میں سمجھتا ہوں ایکسیپٹنس آئے گی, اور یہ آ رہی ہے, بیکاز دا ورلڈ از چینجنگ. جیسے میں نے پہلے بات کی, بلیو ایک مینٹل کنسٹرکٹ ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کی بھی خاص طور پہ اچھی تربیت کریں, کانفیڈنٹ بچے. سمجھ ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ ایک اگر خاتون کما رہی ہے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے, اپنی تنخواہ کو اپنی مرضی سے خرچ کرتی ہے, اگر وہ ایک گھریلو خاتون بن بھی رہی ہے اور نوکری چھوڑ رہی ہے, پروفیشنل کو چھوڑ رہی ہے, اپنے پروفیشن کو, تو کیا وہ اپنی تمام ضروریات کے لیے مرد سے پیسے مانگے؟ اس کا جیب خرچ الگ کر دیا جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ کانورزیشن ہے جو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے جس کے بارے میں. آئی تھنک ڈیفینیٹلی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آج کے اس ماڈرن ورلڈ میں خواتین کی اپنی کچھ ڈیزائرز ہیں, ان کے کچھ اپنے ٹرینڈز ہیں. ان کی دوستیں لیٹ سپوز کما رہی ہوں, اور وہ جب گھر میں آتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جاب نہیں کریں, آپ وہ چیزیں, پھر وہ ڈیفینیٹلی وہ جو لگژریز ہیں افورڈ نہیں کر پاتی ہیں, اور جب وہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, تو شوہر بھی اس طرح سے ان کو اجازت نہیں دے رہے. تو یہاں پہ ایک فرسٹریشن بلڈ ہو رہی ہے, ایک اسٹریس بلڈ ہو رہا ہے, جو کہ خاص طور پہ خواتین کے اندر دیکھا جاتا ہے, اور پھر ٹرانسمٹ ہوتا ہے آپ کی نسل میں, جسے ہم ڈومینو افیکٹ کہتے ہیں, اور وہ آگے تک جاتا ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ سیناریو جہاں پہ ایک ہسبینڈ اگر وہ اپنی فیملی کے اندر ہے تو اسے اپنی والدہ کے ساتھ ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ کہ جیسے انہوں نے بھی کہا کہ ایک مرد کو پریشر لینا چاہیے. اگر اس کی فیملی سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو وہ چاہیے کہ وہ مرد جا کے اپنی والدہ سے بات کرے. وہ لڑکیوں کو اکثر کہتے ہیں کہ اپنے ذہن کو فلیکسیبل رکھیں, اپنے مزاج کو فلیکسیبل رکھیں, لیکن مردوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی یہاں پہ یہ کہنا چاہیں گے, اپنی ازدواجی زندگی کو پلیز یو ہیو ٹو بی دا پرائمری ڈیسیژن میکر. کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا اپنا اس طرح کا بڑا اسٹرکٹ اور سفوکیٹنگ مزاج نہیں ہے, لیکن آپ دوسروں کے کہلاوے میں, دوسرے کے بہکاوے میں کہ جی بہن نے کچھ کہہ دیا, ماں نے کچھ کہہ دیا. والدین کی فرما برداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو آپ گھر بیاہ کر لا رہے ہیں اس کی حق تلفی کی جائے. سو پلیز ٹرائی ٹو لسن ٹو دس پرسن. جو کمپینینشپ آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے بھی آپ کے زندگی میں آنے سے, بے شک آپ گوہرے نایاب ہیں جو اس کی زندگی میں آ گئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی خواہشیں تھیں, اس کے مشغلے تھے, اس کی ایک ڈریم تھی اپنی زندگی کو لے کر. سو پلیز پے ہیڈ ٹو دیٹ ایز ویل. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.